اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ ناظرین اکرام، آج 3 رمضان المبارک ایک ایسی ہستی کا یوم وصال ہے کہ جو جگر گوشہ مصطفیٰ ہیں، زوجہ مرتضیٰ ہیں، مادر حسنین ہیں، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ آج ہم جناب سیدہ پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت، نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالغفور چشتی صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ حیدریہ فضل العلوم استان علیہ جلال پور شریف کے۔ آئیے آج جناب سیدہ پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور، آج کا دن جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال کا دن ہے، 3 رمضان مبارک ہے۔ تو ہماری کیا بساط کہ ہم ان کی شان بیان کریں، لیکن ان کی بارگاہ میں ہم نے ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے، تو آپ کی شان کے حوالے سے کچھ ملفوظات عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ابرار بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک عظیم ہستی کا تذکرہ خیر کرنے کا ایک موقع میسر فرمایا۔ وہ عظیم ہستی تو ہماری عقل، علم، سوچ سمجھ سے برتر عظیم ہستی ہے، لیکن ان کی پاکیزگی سے، ان کی طہارت سے حصہ حاصل کرنے کے لیے خوش نصیبی کے طور پر چند باتیں عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے عرض کرتے ہیں، ورنہ ان کی عظمت، شان اور مقام بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے علم سے بہت اونچا ہے۔ تو ابرار بھائی، سب سے پہلے تو ان کی عظمت، شان اس حوالے سے بہت بلند و بالا ہے کہ وہ عظیم ہستیاں جن کی تربیت، جن کی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسمانی تربیت جو ہے خود اپنے ہاتھ سے فرمائی۔ ویسے تو آقا کریم کا منصب ہی یہ ہے، نبوت کے مقاصد میں یہ شامل ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تاکہ آپ تلاوت قرآن کریم کے ذریعے، تعلیم و تربیت کے ذریعے، تزکیہ کے ذریعے لوگوں کی تربیت فرمائیں۔ لیکن چند مخصوص جو ہیں وہ ہستیاں ہیں جن کی جسمانی تربیت بھی اللہ کریم نے آپ کے زیر سایہ کی ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ ہستی ہیں حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ حضور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی بھی وہ ہستی ہے کہ جن کی جسمانی تربیت پیدائش، ولادت کے وقت سے لے کر جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہے، اپنے وصال تک آپ نے اپنے نگاہ نبوت کے اندر رکھ کر آپ کی تربیت فرمائی۔ باقی ہر حوالے سے، جس حوالے سے بھی دیکھیں، تقوی، طہارت کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کی شان اونچی نظر آتی ہے، لیکن سب سے جو ہمارے ایمان کی بھی بنیاد ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، تو اس حوالے سے آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابہ کرام سے ایسے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ مروی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون آپ کی بارگاہ میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، سبحان اللہ۔ کہ جو مجھے سب سے زیادہ پیاری اور محبوب ہے۔ ایسے بہت سارے مختلف قسم کے الفاظ ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے پیار اور محبت، حضور کا ان سے محبت کرنا اور ان کا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے وہ محبت والا معاملہ رکھنا، اس حوالے سے آپ کی عظمت، شان بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام
اسی جو ہے وہ منظر کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ویسے اگر عام دیکھا جائے تو بندے کو جس سے زیادہ پیار ہو تو جب وہ اپنے گاؤں سے باہر جاتا ہے تو وہ آخر پر اسی سے مل کر جاتا ہے، اور جب وہ سفر سے واپس آتا ہے تو تب بھی سب سے پہلے آ کر وہ اسی سے ملاقات کرتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے مناظر ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام نے بیان فرمائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سفر کے اوپر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر پر جس ہستی سے آپ کلام فرماتے یا ملاقات کرتے تو وہ ہستی حضرت سیدہ فاطمہ کی ہوتی سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ، اور جب آپ سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے یا آ کر کلام فرماتے تو وہ ہستی بھی حضرت سیدہ ماشاء کی اللہ، تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اس حوالے سے جو ہے وہ حضور کا ان سے پیار اور محبت کرنا، اور جس حوالے سے بھی مختصراً ہم نے چونکہ یہ عرض کرنا ہے اور عقیدت کا اظہار کرنا ہے تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہے کہ اہل بیت کے افراد ہی نہیں بلکہ روح زمین کے سارے لوگوں میں سے میں نے سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ جس ہستی کو دیکھا ہے، خواہ وہ اخلاق و اعتبار کے اعتبار سے ہو، وہ سیرت و کردار کے اعتبار سے ہو، یا جس اعتبار سے بھی ہو، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے ہو، تو وہ حضرت سیدہ کی ہستی ہے سبحان اللہ، کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ نبی پاک کے مشابہ ماشاء آپ اللہ، کی سبحان ذات تھی۔ سبحان اللہ، ایک اور خاص بات اور بڑی عظمت کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ سے رشتہ محبت اور آپ کا حضور سے وہ ادب اور احترام اور پیار محبت والا رشتہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت سیدہ تشریف لاتی تو آقا کریم کا وہ کیا معاملہ تھا۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس جگہ سے مقام سے کھڑے ہو سبحان جاتے اللہ، سبحان اور کھڑے ہو کر آپ آگے تشریف لے جاتے اور حضرت سیدہ کا استقبال فرماتے، خوش آمدید کہتے، اور پھر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت سیدہ کے ہاتھ یا آپ کی پیشانی مبارک پر آپ بوسہ دیتے، اور پھر بوسہ دینے کے بعد پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کے اوپر لاتے اور اس جگہ کے اوپر آپ کو بٹھاتے جس جگہ پر آقا کریم خود بیٹھا کرتے سبحان تھے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضرت سیدہ کا معاملہ حضور کی ذات سے تو وہ بھی ایسا ہی تھا کہ جب نبی پاک ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی اپنے مقام سے کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر خوش آمدید کہتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی، آپ کو پھر پکڑ کے اپنی جگہ پر لاتی اور اس جگہ پر بٹھاتی جس جگہ پر وہ خود بیٹھی سبحان ہوتی اللہ، تھی۔ سبحان اللہ، یہ وہ پیار اور محبت کا آپس کے اندر معاملہ تھا، اور یہ وہ خاص تعلق تھا، شاید ہی اور کسی کو نصیب ہو، یہ صرف آپ ہی کا حصہ تھا، بے شک، کیونکہ آپ نے اپنی اس بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، شاید اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر یہی منظور تھا، کیونکہ آگے آپ کی اولاد نسل بھی آپ ہی سے آگے چلنی تھی، بے شک، تو محدثین فرماتے ہیں کہ آقا کریم کا یہ فرمانا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ تو بدعۃ منی، تو یہ اس سے حضور نے یہ فرما کر آپ کو اپنی جان کا حصہ بنا سبحان لیا اللہ، ہے، سبحان اللہ، سبحان تو آپ کی نسل بھی آپ کے جو ہے وہ سے ہی آگے چلتی ہے۔ تو جس حوالے سے بھی دیکھا جائے، تقویٰ کے لحاظ سے، طہارت کے لحاظ سے، ورع کے لحاظ سے، زہد کے لحاظ سے، سخاوت لے لیں، ہمدردی لے لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیار لے لیں، جس حوالے سے بھی لے لیں، ہمارا تو علم ہی اتنا نہیں ہے کہ آپ کی شان عظمت کو وہ بیان کیا جا سکے۔ ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ آپ کی تربیت ہی حضور کے زیر سایہ ہوئی ہے، جب سے آپ نے آنکھ کھول لی ہے نبی پاک کے وصال تک آپ آقا کریم کی بارگاہ میں ہی پلی جو ہے وہ بڑی ہیں اور آپ کی تربیت ہوئی ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ خاص مقام آپ کو عطا فرمایا ہے کہ عظمت اور رفت کے حوالے سے آپ کے اس مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا حضور،
تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں، صحابہ کرام کا جناب سیدہ پاک کی بارگاہ میں وہ ادب کا جو پہلو تھا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، ان کا احترام، ان کا ادب صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی کس طرح کرتے تھے۔ ایسی بہت ساری تاریخی باتیں لے کر لوگ غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت قرآن اور حدیث کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مدینہ شریف کی خاک سے جان سے بڑھ کر پیار کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین مبارک، آپ کے ناخن مبارک، آپ کی ذات سے نسبت رکھنے والی ایسی چیزوں سے اتنا جو ہے وہ پیار کیا کرتے تھے، تو یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے جگر کے ٹکڑا حضرت سیدہ فاطمہ سے وہ ایسا معاملہ نہ کرتے ہوں۔ صحابہ کرام ہر حوالے سے وہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والی چیزوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، ایسا ہی وہ اہل بیت اور بطور خاص حضرت سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے بھی پیار کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد گرامی وہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اے صحابہ، تم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کے حوالے سے خاص طور پر حضور کا لحاظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح باقی چیزوں سے تم پیار کرتے ہو، آپ کی سواریوں سے پیار، حتیٰ کہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک جس سواری پر سوار ہوں وہ جہاں پیشاب کرتی ہے تو اس کی بھی بے ادبی صحابہ برداشت نہیں کرتے، اس جگہ کی بے ادبی اگر کی جائے تو آپ نے بطور خاص یہ فرمایا۔ لیکن جو خاص میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ جو معاملات چل رہے تھے نبی پاک کے وصال مبارک کے بعد، تو اس جو ہے وہ حال کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گلے کے اندر پٹکا ڈال کر، کپڑا ڈال کر حضرت مائی صاحبہ کے دروازے پر آئے، اللہ اکبر، اور آ کر آپ نے عرض کیا کہ اے مائی صاحبہ، میں آپ کا غلام ہوں، اللہ اکبر، اگر آپ مجھے بازار کے اندر لے جا کر منڈی میں بیچ دیتی ہیں تو میری قیمت بھی آپ پر حلال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان لیکن جو شریعت کا معاملہ ہے میں شریعت کے مطابق چلوں گا، اللہ اکبر، لیکن جو میری ذات کی بات ہے وہ میں آپ کا غلام ہوں، اگر آپ بیچ دیں تو میری قیمت بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ یہی میں چیز ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہیں، صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں جو پیار ہے وہ کیا یہ دنیاوی چیزوں کی خاطر ختم ہو سکتا ہے؟ بالکل، جسے ہم سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں، جسے اتنے القابات کے ہماری بساط سے اوپر ہے، تو وہ ہم کہیں کہ وہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے خاطر ناراض ہو جائیں یا کچھ ایسا؟ تو صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں جو پیار تھا، تو آپ کا وصال مبارک کے حوالے سے تو اس سے پہلے ایک بات کر دیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ ایک مرتبہ سنا دیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری آخری ایام چل رہے تھے تو سیدہ پاک ذرا رنجیدہ ہو گئی تھی، تو کان میں کچھ سرگوشی کی تھی سیدہ پاک کے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے اس ظاہری حیات مبارکہ کے، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاس بلا کر آپ کے کان کے اندر ایک بات کہی، تو آپ نے رونا شروع کر دیا، اور جب آپ رونے لگیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک اور بات آپ کے کان کے اندر ارشاد فرمائی، تو آپ نے پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ تو بعد کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آپ سے پوچھتی رہیں، لیکن آپ نے وہ بات نہیں بتائی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد پھر آپ سے پوچھا گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے روایت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں پہلے آئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اے فاطمہ ان قریب میرا وصال ہونے والا ہے، میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس وجہ سے میں رنجیدہ ہو گئی اور میرے آنسو جاری ہو گئے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر جب آپ نے ایک اور کلام میرے کان کے اندر کہا تو وہ میرے لیے ایک خوش آئند بات تھی۔ تو وہ مختلف الفاظ آتے ہیں حدیث پاک کے اندر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اہل بیت میں سے سب سے پہلے تیری مجھ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تو میں نے جب یہ سنا تو میں مسکرانے لگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عالمین کی سارے جہانوں کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ تو میں خوش ہو گئی۔ تو یہ وہ ایک خاص بات تھی جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خبر بھی دی، آپ کو اپنے وصال کی خبر حضرت فاطمہ تزہرا کو ان کے وصال کی خبر دی، اور ان کے مقام کو بھی بیان کیا کہ وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اچھا، وصال مبارک کے حوالے سے کچھ عنایت فرما دو، اور جنازہ وصال کے بارے میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدہ کا وصال جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تقریباً 5 یا 6 مہینے آپ کے وصال کے بعد آپ زندہ رہی ہیں، لیکن وہ سارے جتنے بھی وہ 5-6 مہینے ہیں وہ غم اور جدائی کے اندر ہی روتے ہوئے، اور اسی غم اور جدائی کے اندر آپ کا وصال ہو گیا۔ یہی حقیقی بات ہے، اور نہ آپ کو بیماری کوئی تھی، نہ ہی آپ کی عمر مبارکی تقریباً 30 سال سے کم بنتی ہے۔ تو اس غم اور جدائی کی وجہ سے آپ جو ہے وہ دنیا سے رحلت فرما گئیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں۔ لیکن وہ جو آپ کی جتنی بھی وصال کی مدت ہے، اس وصال کے اندر ہمیں خدمت کے لیے جو خاتون آپ کی بارگاہ میں نظر آتی ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ وہ خوش نصیب عورت ہے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا حضرت مائی صاحبہ سے خاص تعلق تھا۔ ایک اور روایت بڑی وہ بھی جو ہے وہ پیاری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت مائی صاحبہ کا نکاح حضرت مولا علی سے کیا تو ہمارا بھی رسم و رواج ہے کہ ہم جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو خاندان کی خاص عورتیں وہ اسے وہاں لے جاتی ہیں اور وہاں جا کر اس کے ضروریات کا وہ سارا بندوبست کرتی ہیں، بعض دفعہ وہ وہاں رات بھی گزارتی ہیں وہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا، دوسرے دن آئے تو وہاں حضرت اسماء بنت امیس کو پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اسماء، میں تجھے یہاں دیکھ رہا ہوں، کس لیے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں مائی صاحبہ کی خدمت اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے یہاں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اس وقت جب نکاح ہوا تھا تو بیماری کی حالت کے اندر پھر انہوں نے کتنی خدمت کی ہوگی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اگر کوئی کہے کہ اس وقت تو ان کا نکاح حضرت جعفر سے تھا تو ٹھیک ہے، لیکن جب بیماری کی حالت میں وہ خدمت کر رہی تھی تو وہ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر کے نکاح میں آ گئی تھی۔ تو حضرت ابو بکر کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ دن رات، حالانکہ آپ سوچیں نا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہیں جانے دیتا کہیں، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا اپنا مقام ہے، لیکن انہوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپ صبح جائیں تب بھی، شام جائیں، دن جائیں، رات جائیں، ہر وقت مائی صاحبہ کی جا کر خدمت کریں۔ تو وہ خدمت کرتی رہیں۔ خود بیان کرتی ہیں کہ حضرت مائی صاحبہ نے مجھے یہ وصال کے ٹائم وصیت فرمائی ہے کہ اے اسماء، تو نے اور علی نے دونوں نے مل کر مجھے غسل دینا ہے۔ اور پھر میں نے جب غسل دیا تو میں نے ہی غسل دیا اور مولا علی میرے ساتھ جو ہے وہ مدد کر رہے تھے۔ تو یہ ایک خاص جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت مولا علی کے گھرانے سے وہ تعلق ہے، پیار ہے، آپس کے اندر یہ محبت ہے۔ تو غلط فہمیاں پھیلانے والے وہ پھیلاتے رہتے ہیں، اور وہ ہیں بھی تاریخ کے بیس اور بنیاد پر۔ لیکن بخاری شریف کے اندر
ایک روایت آتی ہے کہ جس کے الفاظ ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ کا جب وصال ہوا تو رات کے وقت ہی آپ کو دفن کر دیا، اور آگے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر کو انہوں نے کوئی جو ہے وہ نہیں بتایا، حضرت ابو بکر کو نہیں بتایا، اور خود ہی رات کے وقت حضرت سیدہ کو دفن کر دیا۔ اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ رات کے وقت دفن کیا مولا علی نے، اور دوسرا یہ حضرت ابو بکر کو بتایا نہیں۔ اب ان دونوں جملوں کو لے کر، اس روایت کو لے کر بڑا جو ہے وہ غلط فہمی پھیلانے کا ایک بڑا جو ہے وہ پروگرام بنایا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو تو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، مولا علی نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو عقل مانتی نہیں ہے کہ حضرت سیدہ کا وصال کوئی چھوٹی سی بات تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو صرف حضرت علی کے گھر تک محدود تھی۔ ہو یہ وہ تو اگر عقل سے دیکھا جائے تو وہ مدینہ شریف کے اندر قرآن مچ گیا ہوگا بے شک، کہ جب آپ کا وصال ہوا ہوگا۔ بے شک، تو حضرت علامہ ابن حجر نے اس کی آگے شرح بیان کیا، اور دیگر محدثین نے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے اندر نماز جنازہ نہ پڑھنے کے الفاظ کہاں سے نکال لیے گئے ہیں۔ مولا علی نے نہیں بتایا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ایک عام بات ہے، حضرت ابو بکر جانتے ہوں گے کہ ان کی بیوی یہاں موجود ہے، ان کو پتہ ہے، بے شک، تو انہوں نے یہ یقینی طور پر یہ گمان کرتے ہوئے کہ ان کو پتہ ہے اس لیے میرے بتانے کی کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے بتایا اس وجہ سے نہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی بیوی یہاں موجود ہے۔ اور رات کے وقت انہوں نے دفن کیا تو دفن تو انہوں نے ہی کیا تھا نا رات کے وقت، بے شک، ٹھیک ہے۔ بے شک، یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو ہے وہ بغض کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو حضرت مولا علی کے گھرانے کے مقابل لانا، یہ بہت ہی جو ہے وہ ایک سمجھو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے زیادتی ہے۔ اگر دوسرے حوالے سے دیکھا جائے وصال کے بعد جنازے کے اعتبار سے، تو جنازے کے بارے میں 3 قسم کی روایات آتی ہیں، علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت مولا علی نے خود جنازہ پڑھایا حضرت سیدہ کا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جنازہ پڑھایا تھا۔ لیکن جو مشہور اور صحیح صحت کے قریب روایت یہ ہے کہ وہ جنازہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا تھا، اور پڑھانے کے لیے آگے حضرت مولا علی نے خود انہیں کیا تھا۔ ایسی بہت ساری روایات ہیں اور ان کے مختلف الفاظ ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر یہ دونوں مل کر وصال کے بعد مائی صاحبہ کے گھر آئے جنازہ پڑھنے کے لیے۔ جب جنازے کے لیے رکھ دیا گیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آپ آگے بڑھیں اور جنازہ پڑھائیں۔ تو ان کے یہ الفاظ ہیں ایک حدیث پاک کے کہ اے ابو بکر میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں کہ جب میرے پاس نبی پاک کا خلیفہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یعنی آپ رسول اللہ کے خلیفے کے طور پر موجود ہیں، تو میں آگے بڑھ کر کیسے جو ہے وہ جنازہ پڑھا سکتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر تو وہ سارے جن کے بارے میں آج بغض کا اظہار کیا جاتا ہے، صحابہ کرام سب کے نام ہیں، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، ایسے سارے صحابہ وہ جنازے کے اندر موجود تھے۔ حضرت مولا علی نے خود حضرت ابو بکر کو آگے کیا، اور آپ نے پھر جو ہے وہ کہا کہ آپ پڑھائیں، لیکن آپ نے پھر جو ہے وہ آپ کی شان بیان کی، اور یہاں بیان ہے کہ آپ نے پھر 4 تکبیروں کے ساتھ حضرت مائی صاحبہ کا جنازہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، 4 تکبیر جو ہم جنازہ پڑھتے ہیں، اس کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ حضرت ابو بکر کا یہی جنازہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور روایت آتی ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھایا ایک، تو اس کے اندر 4 تکبیریں آپ نے کہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے 4 تکبیریں کہیں، اور بعد میں فرمایا کہ میں نے یہ جنازہ اسی طرح پڑھایا ہے کہ حضرت
آدم کے جنازے پر جبریل نے 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھایا تھا. سبحان اللہ. پھر دوسرے نمبر پر وہ دلیل دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ پھر حضرت ابو بکر نے حضرت سیدہ کا جنازہ پڑھایا تھا تو 4 تکبیریں کہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جنازہ حضرت سیدہ کا پڑھایا تھا. اور ایک عجیب بات کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کا آپس میں پیار نہیں تھا. حضرت سیدہ کے وصال کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی میں تو آپ کو اجازت نہیں تھی کہ آپ دوسری شادی کر سکیں. ہاں یہ میرے ذہن میں آگے یہ سوال تھا کہ اس قدر شان کے اسلام میں ہر کسی کو اجازت تھی کہ شادی کر لے، لیکن ایک نہیں تھی آپ کے ہوتے ہوئے سیدہ پاک کے ہوتے ہوئے مولا علی پاک کو اجازت نہیں تھی کہ آپ دوسرا نکاح. آپ نے ارادہ کیا تھا نا وہ ابو جال کی بیٹی سے نکاح کرنے کا اور سیدہ کی زندگی کے اندر. تو نبی پاک کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے ہر مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن علی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کرے. اللہ اکبر. تو جب ان کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق کا وصال بھی ہوا ان کی خلافت گزرنے کے بعد. تو اسی حضرت اسماء بنت امیس سے حضرت مولا علی نے شادی کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی پہلے ان کی شادی حضرت جعفر سے تھی، حضرت مولا علی کے بھائی تھے وہ. پھر ان کے شہادت کے بعد پھر حضرت ابو بکر سے انہوں نے شادی کی. پھر حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد 6 مہینے کے بعد ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت مولا علی سے ہوا. اور ایک ان کی گود میں بچہ تھا حضرت محمد بن ابی بکر، اسے پالا ہی حضرت مولا علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک. حضرت مولا علی نے حضرت امام حسن حسین ان سب کے ساتھ ملا کر اسے خود پالا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا آپس کے اندر پیار محبت تھا. ناظرین کرام، یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ صدیاں گزر جائیں یہ ختم نہ ہو. اگر لکھنے بیٹھیں تو دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور دنیا میں جتنا پانی ہے سمندروں دریاؤں میں وہ سیاہی بن جائے. لکھنے لگیں تو یہ ختم نہ ہو. یہ ایسی شان ہے. تو میں اپنے ان اشعار کے ساتھ اس کا اختتام کرتا ہوں کہ حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں. حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں. قلم کے اوپر حجاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں. اور اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہیں جناب فاطمہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.